الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع 3 بڑے گناہ، وہ گناہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ خاسر ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اتنے شدید اور اتنے سخت یہ 3 گناہ ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 27 ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے پختگی کے، مضبوطی کے بعد اللہ رب العزت کے وعدے کو توڑتے ہیں مضبوطی کے بعد۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس آیت مبارکہ میں عہد اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا وعدہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس سے مراد ہر وہ کام جس کو ادا کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور ہر وہ کام جس سے رکنے کا، جس سے دور ہونے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی کہ جو کام کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا اس سے باز رہنا چاہیے۔ فرمایا یہ ہے اللہ کا عہد جو بندوں نے کیا۔ آگے فرمایا کہ وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے اس عہد کو، اس توڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس کام کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا بندہ اس کام کو نہ کرے، یہ وعدہ توڑنا ہوا۔ اور جس کام کو چھوڑنے کا رب نے حکم دیا بندہ اس کام کو کرتا پھرے، الیاذ باللہ، یہ وعدہ خلافی ہوئی۔ تو فرمایا وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں بعد اس کے پختگی کے۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا اس سے وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اسے وہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ دوسرا گناہ، نمبر 1 نافرمانی،
نمبر 2، جس چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ آسان معنی میں قطع تعلق کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ رشتہ داروں سے، اعز و اقربا سے، دوستوں سے، بعض نادان لوگ اپنے والدین سے، الیاذ باللہ، کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا اسے وہ توڑتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ جو رشتہ توڑتا ہے اللہ رب العزت اسے توڑ دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ آپ بیان کرتے کرتے اچانک سے رکتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں جو تم میں قطع تعلق کرنے والا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ تھا کہ جب واعظ و نصیحت کرنے والا جب اس طرح کہتا تھا تو ہر بندہ اپنے آپ میں غور و فکر کرتا تھا کہ یہ میرے میں تو نہیں، یہ معاملہ میرے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں۔ اسی طرح ایک شخص جس کے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ تھا وہ کھڑا ہوا اور اس جگہ کو چھوڑا اور چلا گیا، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے تھے۔ اب ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ وہ شخص یہاں سے گیا اپنی پھوپھی کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ کون تھی؟ اس کی پھوپھی۔ یہ وہی تھی جس سے اس کا کئی سالوں سے جھگڑا فساد کا معاملہ چل رہا تھا، لیکن کبھی اس نے صلح نہ کی بلکہ معاملہ خراب سے خراب ہوتا چلا گیا۔ آج صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ بات سننے کے ساتھ ہی فوراً یہ شخص جاتے ہیں اپنی پھوپھی کے گھر اور وہاں جا کے سارا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ میں صلح کرنے آیا ہوں، یہاں تک کہ وہ ان سے صلح کرتے ہیں اور پھوپھی بھی ان سے راضی ہو جاتی ہے اور دونوں کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ پھر پھوپھی جو ہے وہ اس شخص کو کہتی ہے کہ جسے تجھے بھیجا ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا اور یہ بات کہنا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اب اس شخص نے اس بات کو سن لیا، یہاں صلح ہو گئی تھی دونوں کی، جو قطع تعلق والا معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں قطع تعلق کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کس قدر بندہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ شخص آتے ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جس سے میرا قطع تعلق تھا میں ان کے پاس گیا اور ان سے معافی تلافی ہوئی، اب ہم دونوں راضی ہو گئے، لیکن یہ تو بتایا آپ نے ایسا کیوں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ پر یا جس قوم میں قطع تعلق والا شخص ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت وہاں نہیں اترتی۔ اس وجہ سے میں نے یہ اعلان کیا کیونکہ ہم سب اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب ایک شخص کی وجہ سے سارے رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس حدیث پر غور و فکر کریں، کتنی شاندار حدیث ہے کہ یہاں صحابہ کا مجموعہ ہے جس پر رحمت ہی رحمت برسنی ہے، اس کے باوجود صحابی رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر قطع تعلق، جن چیزوں سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا اس سے کوئی تعلق توڑتا ہے، اگر ایسا شخص موجود ہوگا اللہ رب العزت کی رحمت نہیں برسے گی۔ تو صحابہ کی جماعت کا یہ معاملہ ہے تو ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ ہمارے آپس کے اجتماع محفلیں وہ کہاں پر ہیں پھر؟ یعنی کتنا سخت معاملہ ہے کہ ایسے شخص پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہی بند ہو جاتا ہے جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جہاں جہاں تک ہمارے قطع تعلق ہے وہاں وہاں ہم اپنے تعلق کو دوبارہ قائم کریں، دوبارہ ان تعلق کو جوڑیں۔ تیسرا ایک وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ زمین میں ایسا ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں۔ اب زمین میں فساد کیا جا رہا ہے، وہ زمین
جس کو اللہ رب العزت نے صحیح کر دیا، انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کے بعد اب اس جگہ پر فساد کیا جا رہا ہے۔ اب زمین میں فساد کی کیا جڑ ہو سکتی ہے، کیا شے ہو سکتی ہے؟ چند ایک باتیں آپ کے گوش گوار کر دوں کہ یہ زمین میں فساد کلام سے بھی ہوتا ہے، کام سے بھی ہوتا ہے۔ کلام فحش گوئی، اعلانیہ گناہ کرنا۔ اعلانیہ گناہ وہ کہ وہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی اس میں ملوث ہو جائے۔ معاشرے میں فساد ہوا، معاشرہ خراب ہوا، تو یہ سارا یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے کے حکم میں ہے کہ کلام خراب استعمال کرنا، گفتگو خراب طریقے سے کرنا، گالی گلوچ دے کے بات کرنا، غیبت، برائیاں، تہمت، یہ وہ ساری معاشرے کی برائیاں۔ تو فرمایا یہ کیا یفسدون فی الارض، اس طریقے سے بندے کاموں سے بھی معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شراب کا عام ہو جانا، زناکاری کا ہونا، سود، دیگر سارے معاملات جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں، ان تمام کاموں کا محلے میں، معاشرے میں، علاقے میں، شہر میں، بستیوں میں پایا جانا۔ تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فساد کرتے زمین میں۔ تو یہ تمام چیزیں فساد کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ قتل و غارت گری کرے گا وہی فساد کے درجے میں، نہیں۔ چوری چکاری کرنا یہ بھی فساد ہے، گالی گلوچ کرنا یہ بھی فساد، اور جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ سارا کا سارا سلسلہ فساد ہی پر ہے۔ ایسے افراد معاشرے میں فساد کرنے والے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، یوٹیوب کو دیکھ لیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کیا میسنجر، یہ وہ ساری چیزیں، یہ ساری بھی اگر صحیح معاملات میں استعمال ہو رہی ہے تو برکت ہی برکت ہے۔ اگر اس کو آپ نے غلط چکروں میں لگا دیا اور اس پہ غلط چیزوں کو آپ نے لوڈ کرنا شروع کر دیا تو یہ کیا کیا آپ نے، اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوا، اعلانیہ گناہ ہوا، لوگ اس گناہ کی طرف آئے آپ کی وجہ سے۔ جب آپ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، آج کل کے نوجوان نہیں سمجھتے، موبائل دے دیا جاتا ہے، بچے ہیں، اسکول کے بچے ہیں، کالج کے لڑکے ہیں، سارے یونیورسٹی والے، یہ وہ سارے جن کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے، عجیب و غریب نہ دیکھنے والی چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ سارا کا سارا سلسلہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کے حکم پر ہے۔ تو یہ تین باتیں گنوائی گئی اس آیت مبارکہ میں۔ ایک وہ جو نافرمانی کرتا ہے رب تعالیٰ کے حکم کی، دوسرا وہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے، ذرا سی بات پر جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تیسرا عیب جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا وہ ہے یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنا۔ اور یہ فساد کی چند صورتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ اس جانب جاتا ہے کہ فساد سے مراد صرف قتل و غارت گری ہے۔ آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، کہ یہ تین اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جس کے بارے میں میرا رب سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 پہلا پارہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 27 پہلا پارہ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، جن میں ان تینوں میں سے تین یا کوئی ایک یا دو باتیں پائی جائے، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ ایسے لوگوں پر، ایسے اشخاص پر، ان کام میں ملوث افراد پر کیا حکم لگا؟ اولئک هم الخاسرون۔ دوبارہ سن لیں، وہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرے، نمبر 1، نمبر 2 قطع تعلق کرے، نمبر 3 زمین میں فساد کرے اعلانیہ گناہ کر کے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، تو اولئک هم الخاسرون، ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے نقصان اٹھانے والے ہیں، سارے کے سارے۔ اب ان کا نقصان کتنا سخت ہے، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا، جنہوں نے اپنی وجہ سے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنے نفس کو دیکھتے ہوئے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ النور 18واں پارہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے
کہ اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا شاندار بنتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم کس جگہ پر، کس مقام پر ہیں۔ اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب۔ ابھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی کو نہیں پھیلایا جا رہا، واضح طور پہ میرے رب نے فرما دیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ آپ نے تو اپلوڈ کر دی، آپ نے تو آگے بھیج دیا، آپ نے تو خود دیکھا آپ کا نفس خوش ہوا، آپ نے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن یاد رکھیں اس عمل سے آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور یہ حکم پھر آپ کے اوپر آ گیا۔ ایک تو یہ آیا کہ معاشرے میں آپ نے فساد پھیلایا، اولئک هم الخاسرون، تو آپ نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ دوسرا یہ حکم بھی آپ پہ لگ گیا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو ایمان والے لوگوں میں بے حیائی کو پھیلاتا ہے در حقیقت اس کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کام آپ نے اپنی سوچ کے مطابق بہت چھوٹا کیا، لیکن عذاب کتنا ہے کہ دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ اور جس کے بارے میں میرا رب فرما دے وہ خاسر ہے، خسر میں ہے، نقصان میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، وہ کتنا بد نصیب ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا کہ دنیا بھی اس کی گئی، آخرت بھی گئی۔ وہ آخرت جس پر رحمت ہی رحمت کا نزول ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب کی رحمت کہ 300 رحمتیں ہیں، یعنی 100 رحمتیں ہیں میرے رب کی، فرمایا 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کا ظہور جو ہے وہ دنیا والوں پر ہو رہا ہے، صرف ایک رحمت کا ظہور۔ اچھا وہ ایک رحمت کا ظہور جب دنیا والوں پہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج ماں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اور بھائی بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اعز و اقربا کے درمیان جو محبتیں ہیں، یہاں تک کہ ایک ننھی سی چڑیا جو اپنے ننھے سے بچے سے پیار کر رہی ہے، فرمایا وہ ایک رحمت جو رب تعالیٰ کی طرف سے دنیا پر ہے اس کا ہی ظہور ہے، ایک رحمت کا فقط۔ تو اس کے رحمت کی شان، اس ایک رحمت کا ظہور اتنا ہے کہ لوگوں کی اس قدر محبتیں ہیں، سچی اور کامل محبتیں ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز محشر قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی اس موقع پر 100 رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہوگا، 100 رحمتیں۔ لیکن فرمایا یہ جو لوگ جن کو گنوایا گیا، 3 بڑے گناہ جو رکھنے والے وہ اشخاص، ایک تو رب کے حکم کی نافرمانی کرنے والے، نمبر 2 قطع تعلق کرنے والے، نمبر 3 زمین میں فساد کرنے والے۔ میرے رب نے جو ان تینوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، تو فرمایا یہ تو اس موقع پر بھی جب 100 رحمتوں کا ظہور ہوگا، اس موقع پر بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور اس موقع پر بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کتنی بد نصیبی ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ، کتنی بد نصیبی۔ یاد رکھنا کہ یہ گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں دور ہو جاتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، کتنے بڑے امام گزرے، متوفا، آپ کا وصال 103 ہجری میں ہوا، صحابہ کرام سے ڈائریکٹ پڑھتے تھے، اور آپ کے استادوں میں کتنے بڑے بڑے استادوں کا نام آتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ایک تو وہ بھی نام ہے جو ہمارے دلوں کی بھی دھڑکن ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے استاد ہیں، اور شاگرد سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 103 میں آپ کا وصال ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر بغوی کے اندر یہ موجود ہے آپ کا یہ قول، فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو قحط کی شدت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بارشوں کو روک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور جو ہے وہ ایسے نافرمانوں کے لیے
جو یہ نافرمانی کر رہے ہیں تو جانور خود ان پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے گناہ اور تیرے نافرمانیوں کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ رہا ہے، ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ سوچے اس بات کو کہ جانور ہو کر کیا بات کہہ رہا ہے، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ حالانکہ جانور انسان کے مقابلے میں کم تر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اتنے کم تر ہے، لیکن یہ کم تر ہو کے اشرف المخلوقات کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جانور ہو کے لعنت برسا رہے ہیں ایسے شخص پر جو اللہ کا نافرمان ہے، جو نافرمانی کام کرتے ہوئے شب و روز گزار رہا ہے اور اس کو اس بارے میں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے زندگی بس میں سے گزر جائے گی، عیش و عشرت میں وقت گزارا جائے۔ تو فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بس ہمارے لیے ہماری چھوٹی سمجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس کے بارے میں میرا رب فرما دے کہ یہ خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس بارے میں غور و فکر کر لیں، سوچ لیں کہ پھر ہمارا قدم کبھی فائدے کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی ہم فائدے کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ رب نے فرما دیا دنیا بھی ان کی تباہ ہے، آخرت بھی ان کی تباہ ہے، اور اللہ کی رحمت جو 100 رحمتیں ہیں جن کا ظہور بروز قیامت ہوگا، ان سے بھی یہ لوگ محروم ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ 3 جو اوصاف ہیں، نمبر 1 کہ وہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب اس میں سارے نافرمانی والے کام شامل ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی، عبادتیں بھی ہیں۔ ہر وہ کام جس کو کرنے کا حکم دیا اسے بندہ نہ کرے، نافرمانی۔ ہر وہ کام جس کو رب نے ترک کرنے کا، چھوڑنے کا حکم دیا بندہ اسے کرے، یہ بھی نافرمانی۔ سارے اس میں آگے نمبر 1 عیب، اور یہ ایک کام ہوا نافرمانی۔ دوسرا قطع تعلقی کرنا، جن لوگوں سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا اسے چھوڑ دینا۔ اور نمبر 3 فرمایا زمین میں فساد کرنا، اور اس کی جو صورت تھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ جو واضح و نصیحت بیان ہوا اسے یاد رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔